تیسرا اہم پہلو یہ ہے کہ ہر جہاز کا مضبوط تعلق اس کی زمین پر موجود کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سے ہوتا ہے، جہاں سے اسے ہدایات دی جاتی ہیں اور لڑاکا طیارہ ان ہدایات کی بنیاد پر دوران مشن اپنی اسٹریٹجی کو منٹوں اور سیکنڈوں میں بدلتا ہے۔ دفاعی پوزیشن اختیار کرنی ہے یا حملہ کر دینا ہے، یہ تمام تر فیصلے انہی ہدایات کی بدولت آسان ہوتی ہے، یہاں تک کہ جہاز اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے درمیان رابطے کو توڑنے یا جام کرنے کے لیے، یا لڑاکا طیاروں کے کمیونیکیشن سسٹم اور ریڈار کو جام کر کے لڑاکا طیارے کو اندھا بنانے کے لیے طیارے بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ پاکستان نے 27 فروری کو ابھینندن کے جہاز کا اپنے کنٹرول روم سے رابطے کو جام کر دیا تھا اور وہ غلطی سے پاکستان کی حدود میں آ گیا، جبکہ کنٹرول روم سے اسے واپس آنے کی ہدایات دی جا رہی تھیں جو کہ اس تک نہیں پہنچ رہی تھیں۔ لہٰذا بنگلہ دیش کو بھی نہ صرف زمین پر موجود کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو ایڈوانس کرنا ہوگا تاکہ کوئی اسے ہیک یا جام نہ کر سکے، بلکہ دوسرا یہ کہ دشمن کے جہازوں اور ان کے کنٹرول سینٹر سے رابطے کو کاٹنے کے لیے بھی ایریل وارفیئر کے جہازوں کا حصول بنگلہ دیش کے لیے ناگزیر ہے۔ اس کے علاوہ ایئر بیسز پر انفراسٹرکچر کی تعمیر، نئے طیاروں کو رکھنے کے لیے تمام تر اسیسریز کا ہونا اور دیگر چھوٹے بڑے پہلو بھی اس میں شامل ہیں۔ تب جا کر بنگلہ دیش ایئر فورس کو کوئی بھی جدید طیارہ مکمل طاقت کے ساتھ فائدہ پہنچا سکے گا، خواہ وہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 ہو یا پھر J-10C ہو یا پھر یہ دونوں ہی ہوں، جیسے کہ پاکستان نے ان دونوں کا کمبینیشن رکھا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان بنگلہ دیش کی ایئر فورس اور زمینی فوج کو مضبوط کرنے اور طاقتور بنانے کے لیے تمام ضروری اور بنیادی اقدامات اٹھائے گا۔ شاید اسی لیے بنگلہ دیشی فوج کی پاکستان کے ہاتھوں تربیت اور اس کے علاوہ اب بنگلہ دیشی نیوی کے جہاز کی کراچی آمد ہو رہی ہے، جہاں 50 ملکوں کی نیول افواج آ رہی ہیں تاکہ بنگلہ دیش 50 ملکوں کی سمندری فوجوں کے ساتھ مشق کرے اور بہت سی چیزوں سے آشنا ہو سکے جو کہ فن حرب میں بنیادی طور پر شامل ہوتی ہیں۔